الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات. اب بھائی دلیل توحید اگلی دو. پہلے ایک کے 5 امور ذکر ہوئے تھے. الذی خلقکم. اب یہاں دعوے توحید اور پھر دلیل ذکر کی. کیوں کہ جہاں عنوان توحید بدل گیا اور جہاں سے نفی شرک پھیلی شروع ہو رہی ہے. کیا شروع ہو رہی ہے؟ نفی شرک پھیلی. کیا مطلب؟ نفی شرک پھیلی. نفی شرک پھیلی کے 4 عنوانات ہیں. یہ سمجھ لو پھر نہیں بیان کروں گا. پہلا عنوان نیازات اللہ یا نذور اللہ. دوسرا عنوان نذور لغیر اللہ. تیسرا عنوان تحریمات اللہ. چوتھا عنوان تحریمات العباد. پہلا عنوان نذور اللہ، اللہ کے نام کی نظریں، منت منوتی، نظر نیاز. اس کا حکم ہوگا کہ اللہ کے نام کی نظریں منتیں ان کو پورا کرو. اس کے مقابل میں ہے نذور لغیر اللہ. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اس کے قریب نہ جانا. تیسرا تحریمات اللہ، اللہ کے نام کی حرمتیں جیسے کعبۃ اللہ سب، اور اس کے احترام میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو ممنوع قرار دیا. مثلا حرم میں شکار نہیں کر سکتے، فی نفسی شکار جائز ہے، لیکن حدود حرم میں شکار منع ہے کیونکہ یہ حرم کے آداب میں سے ہے. حدود حرم کا درخت نہیں کاٹ سکتے کیونکہ یہ ادب ہے. بولو شاول، حرم کے ادب میں سے. حرم کے اندر شکار پر اشارہ بھی نہیں کر سکتے. ہو جا رہی نہیں. اس طرح کی بات ادب کی حدود اللہ نے رکھ دی ہے حرم پاک کی. تو یہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ، اللہ کی تحریمیں، اللہ کے نام کی. وہ جو جانور ہیں ہڈی والے، حاجی جن جانوروں کو لے جاتے ہیں ان کا دودھ نہیں پی سکتے، ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرم کے جانور ہیں. اور یہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ. اللہ نے حرم کے اپنے گھر کے بعض آداب مقرر کیے ہیں تو ان کو تحریمات اللہ کہتے ہیں. تو یہ تحریمات اللہ باقی رکھو. یہ اللہ کے حرم کے ادب ہیں، ان کو توڑنا نہیں. اس کے مقابل مشرک نے اپنے معبود کے احاطے کی بھی ادب بنا رکھے ہیں، تحریمیں بنا رکھی ہیں. اور وہ یہ کہ مائی فقیرنی کی قبر سے درخت نہیں کاٹنا، درخت نہیں کاٹنا. اور کچھ کبوتر ہیں بابے کے، ان کبوتروں کو نہیں چھیڑنا. اور کئی جگہ پہ ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی رہا کہ یہ گائے بابے کے نام کی ہے، لیکن کہ کس طرح بابے کے ادب میں بابے کے احاطے کی گائے، اس کا دودھ نہیں پینا، اس جانور پہ سواری نہیں کرنی. یعنی جو ادب وہ حرم کی ادب تھے، اس نے اپنے شرک کے اڈوں کے بھی وہی ادب رکھے ہیں.
اس کا حکم ہے اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو۔ اب جہاں سمجھنا ہے حضرت تھانوی بھی جہاں نہیں سمجھ سکے ابتدا، اور مفتی شفیع صاحب تو ماشاءاللہ بعد میں بھی نہیں سمجھے، ہمارے قرآن لکھ ماری لیکن سمجھے نہیں۔ اچھی طرح سمجھو، جائے بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ بحیرہ صاحبہ، وسیلہ عام، یہ جو جانور قرآن نے ذکر کیے ان کو فرمایا کھاؤ، حالانکہ وہ بھی غیر اللہ کے نام کیے، اور ادھر فرمایا ما اہل بھی غیر اللہ، خنزیر سے بڑھ کے حرام، یہ بھی غیر اللہ کے نام کیے۔ فرق کیا ہے؟ ادھر وہ کہتے بحیرہ صاحبہ جو ہے اس کو مت کھانا، ہے وہ بھی غیر کے نام کے، اللہ نے فرمایا کھاؤ، اور یہ بابے کے نام کا بکرا ہے، اللہ نے فرمایا خنزیر سے بڑھ کے حرام۔ یہ عجیب بات ہے، ادھر بحیرے صاحب غیر اللہ کے نام کے وہ حلال ہے، اور ادھر غیر اللہ کے نام کے بکرے چترے باغ اللہ حرام ہے۔ اس چیز نے بڑے بڑوں کا عقل ہلا کے رکھ دی ہے، اس لیے ذرا فرق سمجھو۔ جو ہوتی ہے نا تحریمات، اصل میں فارغ مشرک کا عقیدہ ہے، اس میں مشرک کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بابے کے دربار کے حدود کی لکڑی کاٹی گئی تو اس میں معبود کی توہین ہے، اس لکڑی کو باقی رکھنا تعظیم معبود ہے۔ بابے کے نام کی جو گائے پھر رہی ہے ان گاؤں کو نہ چھیڑنا، اس میں بابے کی تعظیم ہے۔ یہ ہے تعلیمات عباد، جس کے نہ چھیڑنے پر مشرک تعظیم سمجھتا ہے۔ اور ادھر 11ویں مشرک کہتا ہے یہ تبرک ہے، یہ بابے کے نام کی نظر نیاز، اس کو کھانا تبرک، اس کو استعمال کرنا تبرک۔ جہاں مشرک کہتے ہیں چھیڑنا بے ادبی، نہ چھیڑنا ادب، اللہ نے فرمایا چھیڑو، ظالم نے اپنی طرف سے تعلیمیں بنائی، کوئی تعلیم نہیں، کھاؤ بحیرہ صاحبہ حلال ہے۔ یہ مفتی کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ ہاذا حلال ہاذا حرام۔ اور جہاں آیا نا مشرک سمجھتا ہے تقرب ہے بابے کے نام کا، اللہ نے فرمایا جس چیز کو مشرک تقرب سمجھ رہا ہے یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تو اس کا نام ہے نیازات غیر اللہ۔ کچھ سمجھ رہی ہے آپ کو؟ دونوں کا فرق واضح نہیں ہے۔ تعلیمات میں مشرک تعظیم معبود کی سمجھتا ہے نہ چھیڑنے میں، اور نیازات میں مشرک کا عقیدہ ہے تبرک سمجھتا ہے، تعظیم سمجھتا ہے چھیڑنے میں۔ جہاں مشرک کہتا ہے نہیں چھیڑنا، اللہ نے فرمایا رگڑو، جہاں مشرک کہتا ہے جی تبرک ہے، اللہ نے فرمایا خنزیر سے بڑھ گیا۔ یہ فرق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بعد میں یہ فرق سمجھ آیا، اور ہمارے حضرت پہ اللہ کی رحمت ہو، اور بھی مفسرین نے یہ فرق کیا، جہاں آ کر بڑے بڑوں کو دھوکہ لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی چیز کھانا حلال ہے۔ اچھا اب دیکھو، یہاں سے لا الہ الا ہو، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں سوا اس کے، الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور فائدہ بھی سمجھو، منت منوتی، کیا کہتے ہو بھائی پشتو والے تم؟ نظر نیاز، منت منوتی، یہ چار لفظ ہیں، چاروں مترادف ہیں۔ منت بھی ہوئی ہے، نظر بھی ہوئی ہے، نیاز بھی ہوئی ہے، منوتی بھی ہوئی ہے، جس کو تم پشتو میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، ہے میں پشتو نہیں بولتے۔ منت بھی ہوئی،
نیاز بھی وہی اور منوتی بھی وہی. یہ قرات مشکل ہے. اچھا چاروں الفاظ یہاں پر ذرا دیکھنا. مشرک نے ان میں بھی فرق کیا. نظر اللہ نیاز حسین تو کوئی مانا یہ کہا. نظر اللہ نیاز حسین وہی نظر ہے وہی نیاز ہے وہی منت ہے وہی منوتی ہے. چاروں الفاظ مترادف پائے. اب سمجھو گا 3 چیزوں سے منت دی جاتی ہے. نمبر 1 کھیتی. جب کھیتی کی ڈھیری اٹھاتے ہیں تو پہلا پیمانہ بھر کے بابے دینا آتا ہے. کھیتی کی نظر غلہ اناج ہر قسم کا. دوسری چیز نقدی 15 روپے 11 روپے 11,000 11 لاکھ 11 کروڑ نقدی نقد و نقد. اور تیسرا جانور ککڑ بکرے. ٹھلا مشرک ہو تو بیل بھی لے جاتا ہے. کالے بیل کالے ککڑ کالے بکرے. یہ ہوتی ہے منت منوتی نظر نیاز. اور اکثر جو عامل بیٹھے ہیں عامل یہ جنات کو خوش کرنے کے لیے کبوتر ذبح کرتے ہیں اور کالے ککڑ کالے بکرے جن خوشوں ذبح کر کے ان کو ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ہے تقرب لغیر اللہ. غیر اللہ کا بہرحال منت منوتی کے 3 چیزیں ہیں جس سے کھیتی نقدی اور کیا اللہ نے تینوں کا بیان کیا. ذرا خیال کرنا. ان فی خلق السماوات والارض بے شک بھی پیدائش آسمانوں کے اور زمین کے واختلاف اللیل والنہار بیچ عدلنے بدلنے رات کے اور دن کے والفلک التی اور وہ کشتیاں التی جو جاری ہے سمندر میں بما ينفع الناس ساتھ اس کے کہ نفع دیتا ہے لوگوں کو. وما انزل اللہ اور وہ جو اتارا اللہ نے من السماء ماء من ماء آسمان سے کوئی پانی فاحیا به الارض پر زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو بعد موتها بعد اس کے مرنے کے وبث فیہا اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جانور بتصریف الریاح اور عدلنا بدلنا ہواؤں کا والسحاب المسخر اور بادل کام میں لگایا ہوا تابع فرما کیا ہوا آسمان و زمین کے درمیان لآیات لقوم یعقلون. سبحان اللہ. ایک نہیں کئی نشانیاں لقوم یعقلون واسطے قوم عقل والی کے بدھو نہ ہو اندھا مقلد نہ ہو گدھا نہ ہو ہاں اندرون بیرون والا نہ ہو قوم یعقلون. کس کے لیے سمجھنے والی قوم عقل والی قوم. اب دیکھو تینوں چیزیں آئی کہ نہیں. کیا چیزیں یہ اوپر ساری لکھ ہے بما ينفع الناس اور نیچے ساری کھیتی ہے اور جانور ہیں بصفیہا من کل دابہ اور پانی آ گیا تو کھیتی آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں. اب دلیل کا خلاصہ ذرا سننا.
اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ، یا بابے نے پیدا کیے؟ زمین کو پیدا کرنے والا میں اللہ یا تیرا بابا؟ رات اور دن کو عدلنے بدلنے والا اللہ اور کوئی نہیں، کشتیوں کو سمندر میں جاری کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا اللہ اور کوئی نہیں، زمین کو کھیتیاں زمین کو زندہ کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں، زمین میں جانور پیدا کر کے پھیلانے والا اللہ اور کوئی نہیں، ہواؤں کو چلانے والا اللہ اور کوئی نہیں، بادل کو برسانے والا اللہ اور کوئی نہیں۔ یہ 7 چیزیں جب مانتے ہو کہ یہ کرنے والا اللہ، تو مانو نا لا الہ الا ہو۔ نظر لحاظ منت منوتی کے لائق بھی صرف ہو اللہ اور کوئی نہیں۔ کئی مولوی صاحب یہی بس 200 بزرگ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے مولوی بنایا، اللہ نے کنجر بنایا، 200 اللہ بہت بڑا ہے بہت۔ اس کو کہو خبیثہ آگے بھی چل، یہ بجال والی بات ہے۔ یہ کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے ڈنگر بنایا، اللہ نے مولوی بنایا، اللہ نے 200 بزرگ آسمان سے بارش برسائی، زمین سے کھیتیاں اگائی، 200 بزرگ اللہ بہت، جتنا مرضی آگ کو کھیلتا ہے۔ یہ توحید ابو جہل والی ہے۔ ابو جہل یہ مقدمات مانتا تھا، اللہ فرماتی جب یہ کام کرنے والا میں ہوں مانتا ہے تو اگلی بات من پکارے سننے والا بھی صرف ہو۔ نبیوں کی توحید مقدمات ابو جہل بھی مانتا تھا، نتیجہ نہیں مانتا تھا۔ اگر میں کہا کرتا ہوں میرے جو دوست بزرگ ہیں ناراض ہوں، میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم اگر یہی ہوتی نا دعوت پیغمبر کی جو ریبل کی دعوت ہے تو ابو جہل پوری زندگی دینے کے لیے تیار تھا۔ کیا مصیبت پڑی تھی مدر میں مال کھانے کی، کیا مصیبت پڑی تھی، حلوہ بھی ملے، آلو مٹر بھی، 2 گھنٹوں کا کیلولا بھی، اور پھر گائٹ بھی کھانا ہضم کرنے کے لیے، اور کہنا بھی نہ اول کا نام رات نہ منات نہ عمدہ نہ سماج کی نفی نہ کہنا، صرف یہ ہے 200 بزرگ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو کہتا تھا، اس بیچارے ایسے مارا گیا، اگر آج آتا نا بڑا خوش ہوتا۔ ایسے کہتے ہم بدن میں ختم ہو گئے، ہم تو بڑے رش کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ میں ایسے مذاق نہیں کر رہا، خدا کی قسم بات دیکھیے، یہ صاف سن لو، اگر میں بیان نہ کروں یہ بھی کہ تمہارے حق ہوگا کہ یہ آج کے ملا، آج کا ریبنڈی، اس کی جو توحید ہے نا، اس بات کی رات اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آندیاں چلائی، اللہ نے بھلا کیا، اللہ، یہ سارا ابو جہل والی توحید ہے۔ پیغمبر کی توحید شروع ہوتی ہے لا الہ، نفی سے شروع ہوتی ہے، اور پیغمبر یہ نہیں کہتا لا اللہ، لا خالقہ، لا رازقہ، نہیں، پیغمبر کے گھر میں آیا اور لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی پڑھ چکے ہو، اللہ کے سوا بات ہو کر اسباب سننے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ نتیجہ ہے۔ خیر جہاں پر 60 امور آگے سب کے بارے میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، قرآن چھوڑتا نہیں ہے، اوپر بھی الہکم الہ واحد، پھر لا الہ الا ہو، آگے ذرا ذکر کیے، 7 اجزاء دلیل کے ذکر کیے۔ اب چھوڑا نہیں بزرگوں کا جب تک آپریشن نہ ہونا پرانی توحید پوری نہیں ہوتی۔ اب آیا آپریشن، فرمایا